الرحیم ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے علم کی بات کی کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد پھلوں کی پیدائش کا ذکر ہوا کہ ہم انہیں کس طرح مراحل سے گزار کے انہیں تم تک پہنچاتے ہیں۔ پھر حمل کا ذکر کیا، پھر اس حمل کے بارے میں کہ یہ کب پیدا ہوگا بچہ، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پہلے اس رکوع کے آخری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے تمہاری اپنی ذات میں اور آفاق یعنی کائنات کے اطراف و اکناف میں۔ اگر تم ان پر غور کرو گے جو ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں تو یقیناً تم حق تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اپنی آنکھوں پر پردے ڈالے رکھو گے، کانوں کو سننے کے قابل نہیں بناؤ گے اور عقل سے صحیح سوچو گے نہیں، تو پھر یہ مظاہر فطرت تمہیں حق تک نہیں پہنچا سکتے۔ پہلا رکوع ختم ہونے کے بعد 25ویں پارے کا پہلا رکوع ختم ہونے کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ شورى بھی مکی صورت ہے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک ویلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اس میں فرمایا کہ یہ جو وحی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کی طرف کی ہے، یہ وہ اللہ ہے جو عزیز بھی ہے اور غالب بھی ہے، اور یہ وحی اللہ نے تمہیں بھی دی اور تم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے ان کو بھی عطا فرمائی۔ اب اس وحی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ شورى میں اس مقصد کو بڑے دو ٹوک لفظوں میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو وحی دی تو وحی دینے کے بعد یہی کہا کہ تم پابند ہو، تم مامور ہو کہ معاشرے میں عدل کو قائم کرو۔ وہ یا رب العالمین معاشرے میں عدل چاہتا ہے، معاشرے میں ہر وہ چیز جس قدر ضرورت ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ رب العالمین نے جو نظام فطرت بنایا ہے اس میں بھی عدل ہے، اور اسی طرح انسانوں کو جو کہا کہ میرے نبیوں کے زیر قیادت جو نظام تم نے قائم کرنا ہے وہ نظام بھی عادلانہ نظام ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک بڑی ہی حقیقت ہمارے سامنے رکھی، اور وہ کیا حقیقت ہے؟ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور اگر تم آخرت کے لیے کرو گے تو ہم تمہاری آخرت کی جو لالچ ہے، نفع ہے، اجر ہے، اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور اگر کوئی دنیا کی نیت سے عمل کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کی جزا چاہیے تو اللہ اس کو اس کی جزا دنیا میں دے دے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کام وہی ایک ہے، اگر آپ اس کو آخرت کی نیت سے کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر پہلے دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اگر وہی کام اگر آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں تو رب العالمین اس کا اجر دنیا میں دے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے تم سے کبھی کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اجرت رسالت، اجر رسالت میں نے تم سے نہیں مانگا۔ ہاں اب میں تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ تم میرے اہل قرابت، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ مطلب کیا کہ جو اسلام کو سمجھے گا، دین کو سمجھے گا، اسلام اور دین کے قریب آئے گا تو اس کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ صحیح دین کو سمجھنے والا وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کے بعد گناہ گاروں کو یہ سمجھایا گیا کہ گناہ کرنے کے بعد ہر چیز کا نتیجہ اللہ پر نہ ڈال دیا کرو۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم بہت سارے کام جو غلط کرتے ہو اس کا نتیجہ تم جب بھگتتے ہو تو تمہارے اپنے اعمال کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ پر اللہ کا کرم تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں پھر بھی بے شمار گناہوں کی سزا دنیا میں دینے سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک فرمایا اگر ہم تمہارے اعمال کے برابر اگر تمہارا احتساب شروع کر دیں تو تم میں سے کوئی بھی روئے زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہم صرف مہلت دیتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، مغفرت مانگ لو۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ کی پکار پر جواب دیا کرو، رب کی پکار کو سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو،
نماز کو قائم کیا کرو، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں مشاورت کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے دیا ہے، جو ہم نے اللہ کہتا ہے دیا ہے، اس میں سے خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا بادشاہتیں آسمانوں کی زمین کی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ تخلیق کرتا ہے جس کے لیے تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی اور جسے چاہتا ہے بیٹا۔ گویا معاشرے میں عدم استحکام نہ پیدا کرو کہ بیٹیاں یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں اور گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہو، بیوی کو تان و تشنیع کرتے ہو۔ رب فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ زخرف سورت جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی جس کتاب کا نام قرآن ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں اس لیے قرآن نازل کیا کہ اس کے مخاطبین اول جو تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا۔ لیکن آسان اس کو اتنا کر دیا، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو جب اس کو سمجھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سمجھ بآسانی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ حفظ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حفظ بھی سینے میں اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ایک سوال تھا وَقَالُوا لَوْ نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اکثر انبیاء پر یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ معاشرے کے اعلیٰ طبقے میں سے نہیں ہیں، یہ معاشرے کے کمزور طبقے میں سے ہیں، تو یہ اعلیٰ طبقے میں سے انبیاء کیوں نہیں آتے؟ تو رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ میں ہمیشہ اپنے دین کے کام کے لیے کمزور لوگوں کو کھڑا کرتا ہوں، اور پھر دین کو بھی طاقت دیتا ہوں، اور دین کی قوت سے ان انبیاء اور رسل اور صالحین علماء جو دین کے لیے کام کرنے والے تھے انہیں بھی میں قوت عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی وحی کے بارے میں، فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس وحی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جب تک وحی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو سمجھو کہ سیدھے راستے پر رہو گے، اور اگر وحی کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے فرمایا وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ انہوں نے کہا اے میری قوم یہ بتاؤ کہ یہ جو حکومت ہے مصر کی یہ میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جو نہریں جو میرے محال کے نیچے بہہ رہی ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ الائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں بھی الائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الائیڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ الائیڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ الائیڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ کراچی میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ جملہ بولا اس نے کہا مانا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کہنے لگا یہ جو موسیٰ سامنے کھڑے ہیں نعوذ باللہ، جو صحیح بات نہیں کر سکتے، جو معاشرے میں انتہائی کمزور ہیں، یہ بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں؟ گویا اس نے معیار بہتری کا بنایا محل، دولت، اقتدار اور سطوت کو،
اور یہ اللہ کے نزدیک معیار فضیلت کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اختتام میں رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ یاد رکھو انہوں نے آسمانوں میں خدا اللہ کو بنایا ہوا ہے، زمین پہ خدا فرعون بن کے بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس سورہ دخان میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ المبارکہ میں قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس رات لوگوں کی قسمت کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ان فیصلوں کو لینے کے بعد پورا سال اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور عمل کراتے ہیں۔ اسی صورت میں رب العالمین نے پھر وہی جملہ جو پورے قرآن میں چل رہا ہے، انہوں نے کہا وقالوا معلم مجنون۔ یہ ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے کہا ان کو کہ یہ تو نعوذ باللہ معلم، کسی کا سکھایا ہوا ہے، کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، مجنون دیوانہ۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں ان جملوں سے، اس لیے کہ جتنی بھی انبیاء اور رسول کی تاریخ ہے آپ کو ہر نبی ہر رسول کی زندگی میں یہ جملہ مخالفین کی طرف سے ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ کا آغاز فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ تنزیل ہے، نازل ہوئی یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ناظرین کرام پوری تسخیر کائنات کے بعد اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، یعنی تسخیر کائنات کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ یہ مظاہر فطرت ہیں، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ذرا سوچو۔ مظاہر فطرت پر جب تم صحیح غور کرنا شروع کر دو گے تو سیدھے راستے تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ رب تو نظر نہیں آتا، ملائکہ تو نظر نہیں آتے، نبوت اور رسالت اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ نے نبوت رسالت دینے کے بعد جو دلائل اپنے نبیوں کو دیے ہیں ان دلائل کو پرکھ لو، اگر وہ دلائل تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو تمہیں نبی اور رسول کے حق ہونے کا بھی تمہیں علم حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے تابع کر دیا، لیکن اب انہیں تم عملی طور پر ان سے فائدہ تب اٹھا سکتے ہو جب آپ کے پاس علم ہوگا، تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، سائنس ہوگی، کیونکہ تسخیر کائنات کا جو مرحلہ مکمل ہوتا ہے وہ علوم سائنس سے ہوتا ہے۔ سائنس آپ پڑھیں گے، سائنس پر ریسرچ کریں گے، مظاہر فطرت کو دیکھتے جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو اپنے تابع لے آئیں گے۔ ہوا موجود تھی پہلے، لیکن انسان نے علم کے ذریعے اس کو اپنے تابع لائے اور جہاز دوڑا دیے۔ پانی سمندر پہلے سے موجود تھا لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے ہم، اب آپ نے پانی کو کنٹرول علم سے کیا اور اس پر جہاز دوڑا دیے۔ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یاد رکھو اسی کی کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ بادشاہت اسی کی ہے، قوت اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے، ہمیشہ وہی ہے، ہمیشہ رہے گا وہی، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی کبریائی پر اپنا پورا ایمان رکھو اور اپنے آپ کو عاجز انسان بنا کر اس کے سامنے رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے کامیابی کے راستے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔